نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج طب نبوی کے اس چوتھی قسط میں ہم طب نبوی میں شہد کے استعمال کے متعلق مذاکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں باب الدواء بالعسل میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ ان کو دست ہو گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسقہ عسلا، انہیں شہد پلائیے۔ وہ گئے، دوبارہ واپس آئے، عرض کیا، نفع نہیں ہوا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ دستوں میں زیادتی ہو گئی ہے۔ یہ بات 2 یا 3 بار ہوئی۔ آپ نے دوبارہ مشورہ یہی دیا، شہد پلائیے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے یہاں تک فرمایا، صدق اللہ وکذب بطن اخیک، کہ اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں، آپ کے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، حتیٰ کہ انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ شہد ایک غیر معمولی منافع کی حامل چیز ہے۔ یہ پیٹ سے ان گندگیوں کو صاف کر دیتی ہے جو معدے اور آنتڑیوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور رطوبات کو دور کرتی ہے۔ بوڑھوں کے لیے خصوصی طور پر فائدہ مند ہے جنہیں بلغم کی زیادتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شہد میں جو فائدے رکھے ہیں، اتنے فائدے کسی اور چیز میں نہیں رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے۔ اور پرانے زمانے سے اس کا استعمال چلا آ رہا ہے۔ معجون میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور ادویات کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جگر اور سینے کو صاف کرتا ہے۔ اگر اتنا یہ محافظ ہے کہ اگر تازہ گوشت شہد میں ڈبو کر رکھ دیں تو 3 مہینے تک خراب نہیں ہوتا۔ تازہ پھل شہد میں ڈال دیے جائیں تو 6 ماہ تک خراب نہیں ہوتے، لیکن خشک ہونے چاہیے، گیلے نہ ہوں۔ اور اگر بالوں میں اس کو انسان لگائے، اگر بالوں میں جوئیں یا لیکھیں پڑ گئی ہوں اور شہد لگا دیں تو جوؤں اور لیکھوں سے بال صاف ہو جاتے ہیں، بالوں کو بڑھاتا بھی ہے اور ان میں تری، نرمی اور ملائمت پیدا کرتا ہے۔ سرمے کے طور پر بھی اس کو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، اس کے آنکھ کو جو ہے دھندلے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور دانتوں پر اگر اس کو ملیں تو دانتوں میں سفیدی پیدا ہوتی ہے، چمک پیدا ہوتی ہے، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ معدے کے زخم میں بھی بہت فائدہ مند ہے، زخم کو دھو دیتا ہے، البتہ تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن بہرحال بہت سے فائدے ہیں۔ البتہ صفراوی مزاج والوں کو عارضی طور پر اس کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے، اور وہ نقصان ترشی سے دور کر سکتے ہیں، سرکہ شامل کر کے یا کوئی اور چیز شامل کر کے۔ اور شہد ایک ایسی چیز ہے جو دوا کے موقع پر دوا ہے، غذا کا وقت ہو تو غذا کے موقع پر غذا بھی ہے، شربت کی جگہ یہ شربت ہے، اور عمدہ قسم کی ایک شیرینی ہے، چیز کو میٹھا کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے، اور جسم پر یا کسی جگہ پر اس کو لگا بھی سکتے ہیں، اور بہت اعلیٰ قسم کا یہ مفرح بھی ہے، اعلیٰ درجے کا یہ طلا بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا، آپ اس کو نہار منہ پانی میں ملا کر پیتے تھے۔ یہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو
ممکن ہے کہ اس میں ہمیشگی نہ ہو، لیکن بہرحال آپ کا یہ ایک جو ہے عمل منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو صبح سویرے پانی میں شامل کر کے نوش فرماتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شہد کو 3 صبح ہر مہینے کے اندر، مہینے میں 3 صبح ایسی ہوں، 3 مرتبہ وہ صبح سویرے شہد چاٹ لیا کرے، اس کی چسکی لے لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے اور اس کے الفاظ ہیں من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظیم من البلاء۔ اور ایک اور روایت وہ بھی ابن ماجہ کے اندر ہی ہے، اس کے الفاظ ہیں علیکم بالشفاءین العسل والقرآن، کہ تم 2 چیزوں کو جن میں بڑی شفا ہے ان کو لازم پکڑو، ایک شہد اور ایک قرآن۔ قرآن انسان کی روحانی امراض کے لیے شفا ہے اور شہد جسمانی امراض کے لیے شفا ہے۔ تو شہد کا استعمال بہت ہی مفید ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ شہد کا استعمال اپنی زندگی میں معمول بنائیں، کم از کم سنت کے مطابق مہینے میں 3 مرتبہ صبح سویرے شہد کا استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہر بڑی بیماری سے محفوظ رکھیں گے۔